موجود نہیں ہے، لیکن اپنے محبوب کی ادا تو میں نے زندہ کرنی ہے، محبوب کی ادا تو میں نے زندہ کرنی ہے. یہ عشاق ہوتے ہیں. وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ. کئی مرتبہ ہمارے دوست یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ماحول نہیں ہے. بھائی ماحول خود بنانا پڑتا ہے. ماحول بنانے کے لیے فرشتے تو نہیں آتے. دو چار دوست ایسے مل جائیں جو ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کو نیکی کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں، خود بخود ماحول بن جائے گا. اور جب ماحول بن جاتا ہے پھر تو نیکی کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے. کمال تو تب ہے جب ماحول نہ ہو، بندہ پھر نیکی کر لے. ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دے ڈالے. جی ہاں، اصل کمال تو یہ ہے زمانے والوں کو پیچھے لگائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 1400 سال پرانا ورثہ آج ہمارے پاس موجود ہے. سینے سے اس کو چمٹائے رکھیں، دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑیں. ایک ایک لفظ، ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنا، یہ اپنی زندگی کا مقصد بنائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم کوئی ٹکی کے عام تو نہیں ہے. ہمارا نسب نامہ حضور کے ساتھ ملتا ہے، ہمارا روحانی رشتہ حضور کے ساتھ ملتا ہے. ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں اپنا دامن خالی کیوں نظر آتا ہے؟ ہمارے پاس کیا سونے جاگنے کی صحیح طریقے موجود نہیں ہیں؟ کہ ہمارے پاس زندگی کی بود و باش کے قابل عمل طریقے موجود نہیں ہیں؟ جب ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں غیروں سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس اپنا سرمایہ انتہائی قیمتی ہے. اپنا قیمتی سرمایہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. دوسروں کے کھوٹے سکے ہم قبضہ کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں. ہمارے پاس بڑے سارے کھوٹے سکے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. انہوں نے ایران کی طرف اپنے فوجیوں کو بھیجا، اور جب مسلمانوں کی فوجی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایران کے سرحد پہ پہنچے. ایران کا بادشاہ کسرا تھا جو اپنی قوت کے نشے میں بڑا مست تھا، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کی خبریں بھی ان کو پہنچتے رہتی تھیں کہ مسلمان جس طرف رخ کر لیتے ہیں پھر وہ پیچھے ہٹتے نہیں ہیں. اس کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں کی فوجیں سرحد پہ پہنچ چکی ہیں. اس نے کہا کہ جنگ کا خطرہ کس طریقے سے ٹالنا چاہیے اور صلح کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے. تو اس نے فوراً مسلمانوں کے پاس پیغام بھیجا کہ جنگ سے پہلے ہم مذاکرات کر لیتے ہیں، شاید کوئی بات بن جائے تو بہتر رہے گا، جنگ سے ہم بچ جائیں گے. مسلمانوں نے کہا اچھی بات ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلمانوں کے فوج میں سے 2 نمائندے بھیجے. ایک کا نام تھا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، اور دوسرے کا نام تھا حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. 2 حضرات انہوں نے بھیجے. یہ دونوں حضرات جو گھوڑوں پہ سوار ہو گئے اور کسرا کے محل کے دروازے پہ پہنچے، دربان نے روک لیا. کہاں جا رہے ہو؟ کسرا کے پاس جا رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. دربان نے کہا رک جاؤ. روک لیا، گھوڑوں سے اتر جاؤ. اتر گئے. تو دربان نے کہا کہ تم اس لباس میں کس طرح سے مذاکرات کرنے جا رہے ہو؟ یہ تمہارا پھٹا پرانا لباس، یہ دیہاتیوں کا انداز، یہ تو کسرا کی شان کے خلاف ہے. لہٰذا کسرا کے دربار میں جانے کے لیے، کسرا کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پہلے آپ کو کسرا کی شان کے مطابق لباس پہنایا جائے گا، وہ پہنو، پھر بعد میں آپ کو جانے دیا جائے گا. اور یہ کہہ کے دربان نے قیمتی لباس پیش کر لیا. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم خود نہیں آئے یہاں پہ، ہمیں بلایا گیا ہے. ہم خود نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے، اور ہم اتنے مذاکرات کے شوقین بھی نہیں ہیں. اگر کسرا نے اسی لباس میں ہمارے سے ملاقات کرنی ہے تو پھر تو ہم کرتے ہیں، اور اگر اس نے نہیں کرنی تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب دربان نے اندر پیغام بھیجا کہ یہ بندے تو وہ لباس نہیں پہنتے جو آپ کے ملاقاتی پہنا کرتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اسی پھٹے پرانے لباس میں جائیں گے، اگر ہمیں جانے دیا جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم واپس چلتے ہیں، پھر آگے بعد میں خود فیصلہ کریں گے. کس طرح سمجھا کہ بندے آئے ہیں تو کم از کم واپس نہ جانے دیا جائے، ممکن ہے کہ ہم جنگ سے بچ جائیں. اس نے کہا چلو اسی لباس میں اندر آنے دو. اب
اب دربان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کسی لباس میں اندر جا سکتے ہیں۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی، تلوار کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا تھا، غلاف یا میان جسے کہتے ہیں، وہ چیز تو ان کے پاس تھی نہیں، مال پیسے کی فراوانی تو نہیں تھی، وہ کپڑے کے ٹکڑے اس کے اوپر لپیٹے ہوئے تھے، بڑا کپڑا ہوتا پھر بھی اچھا تھا، وہ ٹکڑے لپیٹے ہوئے تھے، وہ ٹکڑے جا بجا سرک گئے تھے تلوار سے، تو انہوں نے دوبارہ وہ کپڑے کو سیدھا کرنے کے لیے تلوار کو کھولا، وہ کپڑا ہٹا لیا، جب دوبارہ تلوار کے اوپر کپڑا لپیٹنا شروع کیا تو دربان نے تلوار کو دیکھا، تلوار بالکل سنگ آلود تھی۔ اب دربان نے کہا کہ یہ تلوار میں ذرا دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جب دربان نے اس تلوار کے اوپر اس طرح انگوٹھا پھیرا وہ دھار کے اوپر تو بالکل کند جا بجا دندانے پڑے ہوئے تھے۔ اب دربان تنزیہ طور پہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا واہ بادشاہ واہ، تم ان تلواروں سے ایران کو فتح کرنے آئے ہو؟ یہ زنگ آلود تلوار، یہ کند دھار، تم ان تلواروں سے ایران کو فتح کرنے آئے ہو؟ تو ربعی بن عامر نے فرمایا کہ جی ہاں، تو نے تلوار کی دھار کو تو دیکھ لیا، تلوار چلانے والے بازو کی قوت کو نہیں دیکھا، تلوار چلانے والے بازو کی قوت کو نہیں دیکھا، تیرے پاس کوئی موٹی تہ والی ڈال ہو وہ لے کے آ جاؤ۔ اب دربان کے پاس موٹی تہ والی لوہے والی ڈھال موجود تھی، اس نے وہ ڈھال سامنے پکڑ لی اور ربعی بن عامر نے جو بسم اللہ پڑھ کے ایک وار کر دیا تو ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جی ہاں، دربان بیچارہ دبک گیا، ڈر گیا اور اندر پیغام بھیجا کہ ظاہر میں انسان ہے، حقیقت میں کوئی اور مخلوق ہے۔ بہرحال بلانا تو تھا ہی۔ جب یہ اندر چلے گئے تو کسرا نے کہا کہ اس کے لیے پہلے کھانا لگا دو۔ اب جب دونوں حضرات کھانے پہ بیٹھ گئے، وزیر مشیر ساتھ بیٹھ گئے، کسرا اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور جب کھانا لگایا گیا انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ گر گیا۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ جب کھانے کا لقمہ گر جاتا ہے بندہ لقمہ اٹھا لے، اس کو صاف کر کے کھا لے، ممکن ہے برکت اسی میں ہو، رزق کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ اب حضرت حذیفہ نے جب لقمہ اٹھانے کے لیے وہ ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت ربعی بن عامر نے کونی سے اشارہ کر دیا کیا کر رہے ہو، یہاں کوئی کھانا کم تو نہیں ہے، اور کسرا کے دربار میں اس طرح لقمہ اٹھانا لوگ معیوب سمجھتے ہیں، آپ یہ کام نہ کریں۔ تو انہوں نے مڑ کے دیکھا اور فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں اپنے محبوب کی سنت ان بیوقوفوں کی خاطر چھوڑ سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ میں گرا ہوا لقمہ اٹھاؤں گا۔ لقمہ اٹھا لیا، صاف کر لیا اور کھا لیا، اور سارے وزیر مشیر دیکھ رہے تھے، وہ حیران ہو رہے تھے یہ کیسے لوگ ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی سے مرعوب بھی نہیں ہوتے، سارا سلسلہ اپنا ہی چلاتے اور بے دھڑک چلا رہے ہیں۔ یہی سنت طریقہ ہے، لقمہ گر جائے بندہ اس کو اٹھا لے، صاف کر کے کھا لے، چنا گر جائے بندہ چنا اٹھا لے۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ معمولی کھانے کی چیز گر جائے ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، یا پھر عادت ایسی بنی ہوئی ہے کہ بوتل پیتے ہیں اور تھوڑا سا ضرور چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم پورا ختم کر لیں پتہ نہیں ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں یا کیا مسئلہ ہے۔ سنت کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ پورا کی پورا پینا چاہیے۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بھٹو کے پاس مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت چائے لائی گئی، چائے پی رہے تھے تو بھٹو کے پاس کچھ غیر ملکی سفیر بھی تھے، اور جب چائے پی رہے تھے تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جو کپ اٹھا لیا اور کپ کو جو خالی کرنا چاہا، تو کپ تو بندہ تھوڑا سا بھی اٹھا لے تو خالی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ذرا اور اوپر اٹھا لیا اور خوب ٹھیک طریقے سے کپ کو الٹا کر کے ٹھیک طریقے سے خالی کر دیا۔ تو بھٹو دیکھ رہا تھا ایسے گھور گھور کے کہ آپ عجیب ہیں، یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں، یہ سفیر کیا کہیں گے؟ یہ گویا کہ آنکھوں کی زبان تھی، اشاروں کی زبان تھی جو وہ سمجھا رہا تھا۔ تو مفتی محمود نے فرمایا کہ بھٹو صاحب آپ کے سفیر راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اپنے محبوب کی سنت عزیز ہے کہ میں نے سارا مشروب خالی کرنا ہے۔ بہرحال حضرت حذیفہ نے جب لقمہ اٹھا لیا کھا لیا تو وزیر بڑے مرعوب ہو گئے، یہ تو مرعوب نہ ہو سکے، ان کو کم از کم مرعوب کر دیا کہ ہم کس سے دبنے والے نہیں ہیں، ہم ساری ترتیب اپنے ہی چلائیں گے۔ اور جب کسرا کے پاس ان کو پیش کر دیا گیا تو کسرا بڑے عالی شان کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا اور ان دونوں کو کھڑا کر دیا کہ اب کسرا کے ساتھ مذاکرات کرو۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اس طرح ایک بندے کا بیٹھنا باقیوں کا کھڑا ہونا یہ محبوب کے تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے جو کچھ بھی ہو جائے۔ یا تو کسرا کی طرح کرسیاں ہمارے لیے لائی جائیں، ہم بیٹھ کے کسرا سے بات کریں گے، یا پھر کسرا بھی کھڑے ہو کے ہمارے سے بات کرے۔
اب جب کسرا کے سامنے وزیر مشیروں کی موجودگی میں اتنی جرأت سے ایسی بے باکی سے انہوں نے بات کر لی تو کسرا کو بڑا غصہ آیا. پہلے تو ان کو خبریں پہنچتی رہی لیکن وہ صبر کرتا رہا. جب اس کے سامنے ایسی جرأت کا مظاہرہ ہو گیا تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہہ دیا, حکم دیا کہ ان کے سروں کے اوپر مٹی کے ٹوکرے رکھ دیے جائیں اور ان کو اس کیفیت میں دربار سے باہر نکال دیا جائے. اب اس زمانے میں کسی کو دربار سے ذلیل کر کے نکالنا ہوتا تھا, سر کے اوپر مٹی کا ٹوکرا رکھ کے باہر نکالا کرتے تھے, یہ ذلت کی نشانی ہوتی تھی. اور ان دونوں حضرات کے سروں کے اوپر مٹی کے ٹوکرے رکھ دیے گئے اور ان کو گھوڑوں کے اوپر سوار کرا کے دربار سے باہر روانہ کر دیا گیا. جب یہ حضرات باہر نکل رہے تھے تو ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کسرا کو فرمایا, کسرا میں تمہیں بتاؤں آج سے ایران ہمارا ہو گیا, ایران کی مٹی تو نے خود ہمارے حوالے کر دی ہے. یہ ایک نیک فعل تھا جو انہوں نے ان کو سمجھایا. اب کسرا بیچارہ بڑا وہمی بندہ تھا, اس نے بعد میں سوچا تو بندوں کو بگایا کہ وہ مٹی واپس لے لو, مٹی واپس لے لو. کہ یہ حضرات مٹی اٹھا کے پہنچ گئے تھے مسلمانوں کے لشکر میں اور وہاں یہی خوشخبری دی کہ انشاءاللہ اب ایران ہمارا ہے کیونکہ ہم ایران کی مٹی سروں پہ لے کے آئے ہیں. اور پھر ایسا ہی ہو گیا کہ مسلمان فوج کے قدم آگے بڑھے, پھر کسرا کی فوجیں ان کے راستے کو نہیں روک سکیں. یہ سنت کی برکت تھی. کیسے سنت کی وجہ سے بندے کو جرأت اور استقامت نصیب ہو جاتی ہے. ہم کیوں ڈرتے ہیں, ہم کیوں دبتے ہیں کہ ہمارے پاس جعلی نوٹ ہے؟ سنت طریقہ کہ ہمارے پاس جعلی طریقے ہیں, کہ ہمارے پاس بناوٹی انداز ہے. اصل نیچرل, اصل فطری طریقہ, اصل بہترین طریقہ ہمارے پاس موجود ہے, تو ہم کیوں شرمائیں؟ ڈرے تو وہ بندہ جس کے پاس جعلی نوٹ ہوں, جس کے پاس کھڑے سکے ہوں, وہ کیوں شرمائے؟ ہمارے پاس تو الحمدللہ کھڑا سکہ ہے, تو کھڑے سکوں کے اوپر شرمانا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اوپر ناز کرنا ہوتا ہے. دنیا والوں کو دکھائیں الحمدللہ ہمارے پاس نبی کی تعلیمات کامل اور مکمل طور پہ موجود ہیں. ہم نے انہی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے, چاہے ناراض ہونے والے ناراض ہوں یا پھر راضی ہونے والے راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ہم ظہر کے بعد اس کا متضاد ایک عنوان بنتا ہے سنت کا متضاد, ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دیوانہ بنا دے اور حقیقی معنوں میں ہمیں اپنے محبوب کا عاشق بنا دے. ہم نے قیامت کے دن محبوب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور محبوب نے ہمیں دیکھ کے پھر ہماری سفارش کرنی ہے. تو جس کیفیت میں ہم ہیں, اگر ہم اسی کیفیت میں چلے گئے تو محبوب تو کبھی یہ نہیں فرمائیں گے کہ یہ میرا ہے. وہ تو منہ موڑ لیں گے, چہرہ پھیر لیں گے کہ یہ کیا طریقہ اختیار کیا تو نے, تو میرا تھا, میرا امتی, میرا کلمہ پڑھنے والا, تو نے کیا کیا. جزاکم اللہ.